شامل کرتے ہیں لاہور سے، جہاں ایک عیسائی خاندان ذوالفقار مسیح نے اپنے خاندان سمیت مدرسہ انوار مدینہ قاسمیہ سنگھ پورہ میں نائب ناظم امتیاز قادری کے ہاتھوں اسلام قبول کیا۔ تفصیلات کے مطابق ذوالفقار مسیح نے محمد ساجد میو کے روبرو قبول اسلام کی خواہش کا اظہار کیا، جس کے پیش نظر محمد ساجد میو نے میو ایکسپریس نیوز کو مطلع کیا اور ذوالفقار مسیح کو اس کے بچوں سمیت مذکورہ مدرسہ میں لے کر پہنچا۔ ذوالفقار مسیح نے اپنے بچوں سمیت میو ایکسپریس نیوز کے چیئرمین پرویز اقبال میو، چیف ایگزیکٹو میو ایکسپریس نیوز امجد شریف میو اور محمد ساجد میو کے علاوہ دوسرے ساتھیوں کی موجودگی میں نائب ناظم امتیاز قادری کے ہاتھوں اسلام قبول کیا۔ اس سے قبل ذوالفقار مسیح نے اسلام کی طرف راغب ہونے کا واقعہ بتاتے ہوئے کہا: جی ذوالفقار صاحب، آپ ہمارے دیکھنے والوں کو یہ بتائیں کہ آپ نے اسلام میں کون سی ایسی چیز دیکھی، کون سا ایسا معجزہ دیکھا اسلام کا جس کی وجہ سے آپ اسلام کی طرف جو ہے راغب ہوئے ہیں اور اسلام قبول کرنے کا آپ نے ارادہ کر لیا ہے؟ سر جی میں رکشا بھی چلانا وا تے کوئی 8 دن پہلے نا کوئی میرے نال ایسا واقعہ ہوا کہ میں ایک سواری بٹھائی سی تے انہیں وچ رکشے دے وچ تھوڑے دے شراب پائی ہوئی سی۔ وہ پولیس والوں نے روک لیا، انہوں نے پھڑیا گیا۔ وہ تے چیز ہے سی، انہوں نے پھڑ کے انہوں نے مینوں بھی نال ہی وہ بند کر دیتا۔ مینوں بھی نہیں چھڈ رہے، انہوں بھی نہیں چھڈ رہے۔ انہوں نے بند کرتا جدوں کوئی دیہڑی ڈنگ 2 لگ گئے سانوں، نہیں چھڈ رہے مینوں۔ جدوں دن چڑھیا نا صبح تے تلاوت ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی تلاوت ہو رہی ہے تے کوئی شے نہیں، مینوں انہاں دی آواز ہی آئی ہے تے میں انہاں اگے دعا کیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مینوں تہاڈی تلاوت دے وسیلے نال ہی مینوں اتھوں کڈھ دیو تے میرا تے کوئی قصور بھی نہیں ہےگا۔ تے انہوں نے اسی ٹائم میری کوئی گھنٹہ بھی نہیں ہویا تے مینوں انہوں نے میرے پچھوں فون آیا تے انہوں نے کہا کہ جا بھائی تیرا کوئی قصور نہیں۔ ہاں جی، تے میرا اس تو ایمان اور مضبوط ہو گیا۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ قرآن کی حقانیت کو کہ یہ جو قبول اسلام سے پہلے انہوں نے بتایا کہ ایک مرتبہ یہ کسی سواری کو لے کر رکشے میں جا رہے تھے اور اس کے پاس شراب تھی، انہیں نہیں پتہ تھا۔ پولیس کے ناکے پر انہوں نے پکڑا اور ان کو بھی اندر کر دیا۔ اب یہ وہاں پر پریشان کہ میں بے گناہ ہوں، میری رہائی نہیں ہو رہی کسی طرح بھی۔ تو یہ بتاتے ہیں کہ جیسے آپ نے سنا کہ 5 بجے ریڈیو پر تلاوت لگتی ہے قرآن پاک کی، وہ ریڈیو پر تلاوت لگی تھی اور وہ قرآن کو سننے والے پر قرآن کی تلاوت سحر طاری کر دیتی ہے۔ اس پر بھی، اس کے دل پر بھی ایسا ہی اثر ہوا کہ جب انہوں نے قرآن پاک کی تلاوت کو سنا تو ان کے دل میں ایک امید کا چراغ روشن ہو گیا کہ میں اتنے دن سے دعا کر رہا ہوں، شاید یہ کلام اگر سچا ہے تو اس کی برکت سے مجھے رہائی مل جائے۔ اور انہوں نے اپنے دل میں یہ دعا کی کہ یا اللہ، یہ تیرا قرآن کی تلاوت ہے، اس کے صدقے، اس کے وسیلے سے میری رہائی کا، میں بے گناہ ہوں، میری رہائی کا انتظام ہو جائے۔ اور اللہ رب العزت نے ان کے اس وقت وہ دل سے نکلی ہوئی، چونکہ اللہ نے وہ اسباب پیدا کر دیے تھے، انہوں نے مسلمان ہونا تھا اور انہوں نے کلمہ حق پڑھنا تھا، ان کا ارادہ اس دن سے مضبوط ہو گیا کہ یہ قرآن سچا قرآن ہے اور اللہ رب العزت دعاؤں کو قبول کرتا ہے، لہٰذا میں اس مذہب کو چھوڑ کر میں اس مذہب میں آ جاؤں گا۔ یہ ان کا واقعہ جو ہے تلاوت قرآن پاک کی عظمت، اس کی تلاوت کو سن کر یہ اس طرف جو ہے راغب ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولانا امتیاز قادری نے کلمہ پڑھانے سے قبل قبول اسلام کی اہمیت بارے بتاتے ہوئے کہا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ آج یہ ذوالفقار مسیح ہمارے اس ادارہ میں قبولیت اسلام کے لیے یہاں پر موجود ہے، اور اس سے پہلے بھی الحمدللہ بے شمار جو غیر مسلم ہیں وہ ہمارے ادارے میں ہمارے رہبر رہنما کے ہاتھ پر، جناب الحاج صوفی محمد شوکت علی قادری صاحب کے ہاتھ پر انہوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ یہ ہمیں بھی شرف حاصل ہے الحمدللہ کہ یہ ذوالفقار بھائی آج یہاں پر آئے ہیں دین اسلام قبول کرنے کے لیے۔ اسلام ایک سچا مذہب ہے اور اسلام دین فطرت کے عین مطابق ہے، اس میں کوئی امیجنری باتیں نہیں ہیں۔ وہ باتیں جو ہمارے آقا و مولا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے بتائیں، آج سائنس بھی ان چیزوں کو ثابت کر رہی ہے، اور دین اسلام مساوات اور برابری کا جو ہے وہ درس دیتا ہے۔ اس میں امیر غریب، رنگ نسل، گورا کالا کوئی تفریق نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری
خطبہ میں ارشاد فرمایا کہ کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی گورے کو کسی کالے پر فوقیت حاصل نہیں ہے، کسی امیر کو کسی غریب پر فوقیت حاصل نہیں ہے۔ اگر کوئی بالا تر ہے، کوئی برتر ہے، تو وہ اس کے تقوی کی وجہ سے ہے۔ جو جتنا زیادہ متقی ہے وہ اتنا زیادہ برتر ہے۔ تو الحمدللہ دوسرے مذاہب میں جو یہ برتری اور کمتری کا تصور ہے، ایون کہ عیسائیت میں ایسے گرجے ہیں جن میں سیاہ فام کو جانے کی اجازت نہیں ہے، لیکن مسجد اللہ کا گھر اسلام میں ایسا ہے کہ جس میں گورا آئے، کالا آئے، آگے اگر پین کھڑا ہوا تو پیچھے اس کا باس کھڑا ہو کے نماز پڑھ رہا ہے۔ یہاں پر تفریق نہیں ہے اسلام میں، اور اسلام رواداری کا درس دیتا ہے، اسلام انسانیت کا درس دیتا ہے۔ یہاں پر تو زمین پر رینگنے والے کیڑوں کو بھی اذیت دینے کا حکم نہیں ہے کہ ان کو اذیت نہ دی جائے، تو انسانوں کے ساتھ کتنی محبت کا حکم ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی جنگ میں فتح حاصل کرتے تو آپ صحابہ کو فرماتے کہ یہاں کے درختوں کو اور فصلوں کو نہ ضائع کرنا، ادھر جو بوڑھے لوگ ہیں ان کو قتل نہ کرنا، بچوں کو تکلیف نہ دینا۔ تو اسلام تو ایک ایسا مذہب ہے کہ جس میں محبت، پیار، امن اور آتشی کا جو ہے وہ پیغام دیا گیا ہے، اور یہ ذوالفقار مسیح یقیناً انہوں نے اسلام کے جو رنگ دیکھے ہیں اس کو دیکھ کر یہ متاثر ہوئے ہیں، اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں دارہ اسلام میں داخل ہوتا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان کو استقامت عطا فرمائے اور ہمارے اس ادارے کو۔ اور میں اس وقت یہ ضرور کہوں گا کہ جن دوستوں نے اس کوشش میں حصہ لیا ہے، آپ لوگ یہاں پر آئے ہیں اسے لوگوں کو دکھانے کے لیے تاکہ لوگ اور راغب ہوں، اور جو دوست ان کو رغبت دلانے میں ان کا کردار ہے، اللہ ان کو بھی اپنے شان کے مطابق جزا عطا فرمائے، اور آپ کو بھی اللہ اس کی جزا عطا فرمائے۔ اللہ ان کو استقامت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تمام حاضرین کی موجودگی میں ذوالفقار مسیح کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ ذوالفقار صاحب اسلام قبول کرنے لگے ہیں۔ ذوالفقار صاحب میں جو کہوں گا بیٹا، ان کی ذوالفقار صاحب کی بیٹی ہیں، یہ رمشا مسیح اور یہ ایلیا ہے، یہ تینوں مسلمان ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد ان کا اسلامی نام بھی رکھا جائے گا، تو جیسے میں کہوں گا آپ نے ویسے ہی دہرانا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ لا الہ الا اللہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ محمد رسول اللہ۔ اشہد ان لا الہ اشہد ان لا الہ الا اللہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وحدہ لا شریک لہ وحدہ لا شریک لہ وحدہ لا شریک لہ وحدہ 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 لا شریک لہ لا شریک لہ واشہد ان واشہد ان محمدن محمدن عبدہ عبدہ ورسولہ۔ ورسولہ۔ میں ذوالفقار میں ذوالفقار اپنی مرضی سے، اپنی مرضی سے، بغیر کسی جبر کے، بغیر کسی زبر بغیر سے، کسی خوف کے، بغیر کسی خوف بغیر کے، کسی لالچ کے، بغیر کسی لالچ کے، میں عیسائیت کو چھوڑ کر میں سید کو چھوڑ کر مذہب اسلام قبول کرتا ہوں۔ مذہب اسلام قبول کرتا میں ہوں۔ گواہی دیتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ کوئی اس کا بیٹا نہ ہے، وہ کسی کا باپ ہے، نہ کسی کا باپ ہے، اور حضرت اور حضرت محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، آخری رسول اور ہیں۔ میں ختم نبوت پر میں ختم نبوت پر ایمان لاتا ہوں، ایمان لاتا ہوں، تمام کتابوں پر، ایمان کتابوں پر، تمام رسولوں پر، تمام رسولوں اور پر، روز قیامت پر اور روز قیامت پر ایمان لاتا ہوں۔ ایمان لاتا ہوں۔ اللہ میرا ایمان لانا قبول فرمائے۔ اللہ میرا ایمان لانا قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ثم آمین۔ مبارک ہو دوست آپ کو۔ ان کا نام محمد ذوالفقار، الحمدللہ پہلے ان کا نام ذوالفقار مسیح تھا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد ان کے نام کے ساتھ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی نسبت جڑ گئی ہے۔ محمد ذوالفقار ان کا نام جو ہے اسلامی نام رکھ دیا گیا ہے انشاءاللہ۔ نام بیٹی کا جو نور فاطمہ رکھ، ٹھیک ہے، نور فاطمہ، ٹھیک ہے بیٹا، پسند ہے آپ کے نام؟ وہ ٹھیک ہے انشاء تو بعد پیار دا نام بلا کے اس کا نام محمد عمر۔ مسلمان ہونے والے شخص کا اسلامی نام محمد ذوالفقار، بچی کا نام نور فاطمہ، جبکہ بچے کا نام
मोहम्मद उमर रखा गया। सब साथियों ने इस्लाम कबूल करने वाले ख़ानदान को मुसलमान होने की मुबारकबाद दी। मज़ीद मोहम्मद साजिद मेयो ने मेयो एक्सप्रेस न्यूज़ को एक सवाल के जवाब में बताते हुए कहा, साजिद भाई आप हमारे देखने वालों को बताएं कि जुल्फ़कार भाई आपको कहाँ मिले और इन्होंने अपनी इस्लाम कबूलियत की ख्वाहिश जो है कैसे उसका इज़हार किया आपके सामने। भाई मैं ना दूध का काम करता हूँ, तो वहाँ पे मैं ना दूध देता हूँ इसके साथ वाले घर पे। तो जुल्फ़कार भाई मुझे वहाँ पे मिले, तो वहाँ से वैसे मेरी इस्लाम तो हुई है। और ये ज़फ़र भाई इनके घर पे मैं दूध देता हूँ। तो इन्होंने कहा जी भाई मुझे इस्लाम कबूल करना है, तो मेरी थोड़ी मदद करें, मुझे लेके जाएं, ये जहाँ पे भी होगा किसी मौलवी साहब से मिलवाएं। तो फिर भाई हमने 1-2-3 माह में जो हमने कोशिश की है, तो इंशाल्लाह इसको लेके आए हैं, अनवार मदीना में लेके आए हैं। इधर मौलवी साहब ने इसको जो है जनाब कलमे वगैरह पढ़ाए हैं। आखिर में मदरसा के नायब नाज़म जनाब इम्तियाज़ कादरी ने मुल्क की सालमियत, इस्लाम की तरक्की और नौ मुस्लिम ख़ानदान की इस्तकामत के लिए दुआ करवाई। जी नाज़रीन, आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारे इस प्रोग्राम को देखें और औरों को दिखाएं, और इसके बारे में जो भी आप राय कायम करते हैं उसके बारे में आपने हमें ज़रूर बताना है और हमारे लिए दुआ करनी है कि इसी तरह हम अपने नए मुसलमान होने वाले भाइयों की जो प्रोग्राम है वो आपको दिखाते रहें और इस्लाम की जो रग़बत है उसके तरफ लाते रहें। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम पाइंदाबाद। मज़ीद ख़बरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें मेयो एक्सप्रेस न्यूज़।